صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے عزیزوں، حضرت ملت اسلامیہ کے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے، کرم ہے اللہ کا، جس نے ہم سب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ اور تیسرا جمعہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسے رمضان کی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو مالا مال کر رہا ہے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور اس کے صدقے کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، اور اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ دل میں یہ سمجھ کر بیٹھو کہ ہم زکوٰۃ تو دینے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زکوٰۃ دینے والا بنائے گا۔ یہ نیت سے بیٹھو کہ اللہ ایک دن مجھے دے گا، اور میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا۔ یہ نیت سے بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے، وہ حی لا یموت، اسی کے ہاتھ میں زندگیاں بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، غریب کو مالدار بنا دے، مالدار کو غریب بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں ایسا ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے غریب کو مالدار بھی بنایا اور مالدار کو غریب بھی بنا دیا۔ غریب کو غریبی دے کر آزمایا، اور وہ غریب اپنی غریبی میں کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر آزمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا، دولت دے کر آزمایا اور وہ ناکام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب بنا دیا۔ یہ دنیا میں چل کر آیا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، ہو کر رہے گا۔ اور یہاں پر فقیر کو اللہ تعالیٰ بادشاہ بناتے ہیں، اور بادشاہ کو فقیر بھی بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو بادشاہت دی جو اللہ کے فقیر تھے، اور بادشاہوں کو ایسے بنا دیا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جہاں تھے وہاں لوٹ گئے۔ تو آپ تمام سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی مالدار بنو گے، انشاءاللہ زکوٰۃ دینے والے بنو گے، آپ میں تو آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے بچے تو بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے زکوٰۃ کے تعلق سے جو معلومات ہیں وہ آپ معلوم کر کے رکھیں، تاکہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آج تفصیل میں ہم بات کریں گے اور کس پر زکوٰۃ دینا ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہو جاتی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ دل میں ایک بات آئے، حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ خمس، شہادت جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا ایمان، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ دوسرا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دو، وَالْحَجِّ، حج کرو، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اس پر ہم کو کھڑے اترنا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو مالدار ہی کرنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور دوسرا حج۔ مالدار زکوٰۃ دے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ حج کرے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، آج حج وہ کر رہے ہیں جن کو اللہ مالدار نہیں بنائے گا، نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مالدار کو حج نصیب نہیں کیا، غریب کو نصیب کر دیا، وہ نصیب کی بات ہے۔ لیکن مالدار کو چاہیے کہ اس کے اوپر حج فرض ہے، حج کرے۔ جس کو اللہ تعالیٰ مال دیا، جس کے اوپر مال اللہ نے دیا ہے، اگر وہ حج نہ کرے، حج کرے بغیر مر گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ نصرانی ہو کر مرا، یہودی ہو کر مرا، وہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ اتنے مالدار ہیں وہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم کو مرنے سے پہلے ضرور ہے نصیب فرما۔ اور غریب، اللہ قسمت کی بات ہے، جتنے لوگ حج پر جا رہے ہیں، جتنے لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مالدار سے کہیں زیادہ غریب اور مسکین اور یتیم جا کے آ رہے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں رہتا ہے اللہ بلا لیتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ رہتا بھی ہے تو اللہ بلاتے ہیں۔ جس کو اللہ بلاتے ہیں وہ نصیب دار ہے، اور جس کو اللہ نے نہیں بلایا اور وہ مر گئے تو اس کی موت پر رہو کہ اللہ تجھے دولت دیا تھا پھر بھی تو اللہ کا گھر دیکھ نہ سکا، یہ تیری منحوسیت ہے، تیری بربادی ہے، یہ تیری بدنصیبی ہے۔ اب اس میں 5 چیزوں میں تو 2 چیزیں مالدار ادا کریں، ایک ہے زکوٰۃ، ایک حج۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا بیع ہے، صدقۃ تطہر وتزکیہم بہا، صدقہ زکوٰۃ ہے، تطہرہم، وہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو صابن سے کپڑے دھونے سے میل دور ہوتا ہے، اسی طرح سے مال میں سے، مال کی زکوٰۃ نکالنے سے، مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالنا جس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ وہ کس طرح سے ہے؟ پورا ٹوٹل ہم کریں گے۔ کسی مالدار کو سمجھاؤ آپ، ایسا نہیں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ذہن کی بات نہیں، یہ آپ کی ذہن کی بات ہے۔ آپ ہر آدمی مسلمان کو چاہیے کہ مسائل معلوم کر کے رکھے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت، زیور ہے، ان سب پر آپ کر 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے۔ 1,00,000 روپے
2,500 रुपये ज़कात। चाहे आपका 1 लाख का माल हो, चाहे 1 लाख का जेवर हो, चाहे 1 लाख का आपका पास पैसा कैश हो, उसके ऊपर 2.5% ज़कात निकालना है। और सारी दुनिया में ज़कात निकाली जाती है, इतनी बड़ी ज़कात निकालती है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी सबसे ज़्यादा जो ज़कात निकाली जाती है अरब ममालिक, पूरा हिसाब करते हैं लोग। रमज़ान आने से पहले मालदार शाबान के महीने में ज़कात निकालने हिसाब किताब के लिए बैठ जाते हैं, जैसे कि साल भर में कितना कमाया, उस कमाई पर मेरी ज़कात कितनी है। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर्स बाकायदा ऑडिटर को लेते हैं, साल भर का हिसाब करते हैं, हिसाब करके अपने माल की ज़कात निकालते हैं। माल की ज़कात ऐसे निकालते हैं, आप हैरान हो जाओगे। उनके घर के अंदर पैसों के गड्डियां पड़ी रहेंगी और उनकी उस पर नजर भी नहीं डालेंगे। वो ये कहेंगे ये मेरे माल का मैल है, ये मेरे माल का मैल है और इसका हक गरीबों का है, मेरा नहीं है। इसका हक गरीबों का है, मेरा नहीं है। इस तरह से लोग हिसाब करके पैसा निकालते हैं। ज़कात देने वाले पैसा निकाल कर पूरा पैसा कैश रख के बैठते हैं इंतजार में, ज़कात के आने वालों को ज़कात तकसीम करते हैं। रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालते हैं। रमज़ान के महीने में पूरे लोग ज़कात निकालने के लिए मसरूफ रहते हैं। अरब ममालिक में हिंदुस्तान, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान है, पड़ोस मुल्क है और दूसरे जो मुल्क हैं उनको छोड़कर इसमें ज़कात जिस अंदाज से निकालना है वैसा नहीं निकाल रहे। मालदार जिस अंदाज से ज़कात 10% लोग ज़कात निकाल रहे हैं। हर मालदार ज़कात अगर निकाल दे 2.5%, तो समझ जाओ हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। और कोई मुसलमान को मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट पढ़ने के लिए किसी गवर्नमेंट के पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुसलमान इतना पैसा निकालते हैं। नहीं निकालते। आप यकीन जानिए, क्रिश्चियनों की मेजॉरिटी लीजिए, वो अपना पैसा निकालते हैं, लेकिन वो अपने ही लोगों को पढ़ाते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम हो। आज तक एक क्रिश्चियनों का आदमी कहीं फकीर मानते हुए मिला आपको? एक भिखारी मिला आपको? नहीं। जितने भिखारी भीख मांगने वाले मिले हैं वो मुसलमान हैं। हमारी कौम के मिले, गैर मुस्लिम के बहुत कम है। लेकिन रमज़ान के मौके में देख लीजिए, हमारे ही लोग सबसे ज़्यादा भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। औरतें, मर्दें, बच्चे सब। जब अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हारे माल में से ज़कात निकालो, तो अगर हम सही माल में ज़कात निकाल लेंगे तो कौम के बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। इस ज़कात में सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक़ है वो मदारिस, उसके बाद 8 मसारिफ है, गुरबा, मिस्कीन, यतीम। इंशाल्लाह आपके साथ बताऊँ। एक सर्वे हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, कल परसों एक सर्वे, पूरी दुनिया का ज़कात की रकम कितनी निकाली जाती है। एक सोशल मीडिया पर वालों तहकीकात, किसी से पूछा गया कि तुम्हारे अंदाज से पूरी दुनिया में ज़कात कितनी निकलती है। किसी ने कहा कि 10,000 करोड़, किसी ने कहा कि 20,000 करोड़ पूरी दुनिया में ज़कात, किसी ने कहा कि 30,000 करोड़, किसी ने कहा 50,000 करोड़। बोल रहा हूँ, 50,000 नहीं, 50,000 लाख नहीं, 50,000 करोड़। सबने कुछ बयान दिया, लेकिन मीडिया के उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उन लोगों की, एक हम सुन रहे थे किसी मुहक्किक लोगों से कि बता रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर जो ज़कात निकाली जाती है 5 लाख करोड़ ज़कात निकाली जाती है। 5 लाख करोड़। कई मुल्क चल सकते हैं, कई मुल्क कंट्रियों को चलाया जा सकता है,
ہندوستان جیسے ملک کو گود لے سکتے، جیسے بولتے نا بچے کو میں گود لے لیا بولتے نا، ایسے ملکوں کو گود لیا جا سکتا ہے۔ اتنا مسلمان نکالتے ہیں زکوٰۃ اللہ کے کس کے ڈر سے؟ پولیس کے ڈر سے، ملٹری کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے اپنا مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ غربا میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں خوب تقسیم ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت پڑے خوب عورتیں اپنے زیور نکال کے ڈال دیتے ہیں، زیور کا حساب کرتے ہیں، اب اتنا زیور ہوا، اتنا حساب کرے تو پھر اپنا زیور میں سے زیور نکال دیتے ہیں۔ چاندنی کا حساب کرتے ہیں، چاندنی کا حساب کرتے، چاندنی میں سے چاندنی نکال دیتے ہیں۔ کپڑوں کے تاجر کپڑوں کی زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں؟ کپڑوں کے تاجر کپڑوں کے حساب کرتے ہیں، حساب کرنے کے بعد ان کو پیسہ نہیں ہے تو کپڑوں کے تاجر اس حساب سے کپڑے زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ اب پیسہ نہیں ہے ان کے پاس زکوٰۃ نکالنے تو پھر کپڑوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کتابوں کی دکان والے کتابوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کتاب نکال دیتے ہیں۔ اناج والے چاول، گیہوں، راشن جو بھی ہے وہ لوگ بھی اپنی زکوٰۃ اپنے اناج میں سے نکالتے ہیں۔ اس طرح کا نظام ساری دنیا میں ہے۔ ہمیں اس مسئلے کی تحقیق ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو بہترین مصرف ہے یہ کس پر خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے 8 مثالیں بنائے اور کس کس کو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس خاص گھر ہے، رہنے کے لیے خاص گھر ہے، خاص گھر چاہے 1 کروڑ کا ہو، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن وہی گھر کرائے کا 10 لاکھ کا ہے، گھر 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، جس کو آپ کو مہینے بھر کرایہ آتا ہے، آپ کو مہینہ بھر کرایہ آتا ہے تو سال کا آپ کرایہ حساب کریں گے، کرائے کے اوپر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ کے استعمال کے لیے کار ہے، آپ کی اون کار ہے، چاہے کار ہو 5 لاکھ کی ہو یا 5 کروڑ کی ہو، وہ آپ کے اون یوز کے لیے ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تیرے اون یوز کے پر نہیں، جو اون یوز کے لیے ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہی چیز کرائے پر کار دیا ہے، جو کار کرائے پر ہے، کرایہ لا رہی ہے، بھاڑے مار رہی ہے، اس بھاڑے کے اوپر زکوٰۃ ہے، بھنڈوال پر نہیں۔ کرایہ آ رہا ہے، بھاڑا آ رہا ہے، کار کا کرایہ آ رہا ہے، دکانوں کا بھاڑا آ رہا ہے، کامپلیکس کا بھاڑا آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زمینات ہیں، وہ زمینات آپ اپنی پراپرٹی اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بنائی ہے، ان کے اون یوز کے لیے بنائی ہے، بچوں کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ پراپرٹی جس کو آپ سیل کو رکھیں، جس کو آپ سیل کو رکھیں، قیمت کو رکھیں، جیسے گھر بھی سیل کو رکھی، سائٹ سیل کو رکھی، پراپرٹی سیل کو رکھ کر ہے، ایسے ان کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ پراپرٹی کا حساب لگائیں گے، سائٹ کے حساب ڈالیں گے، اس سائٹ کی ویلیو کتنی بنتی ہے، اگر آپ سیل کو رکھے ہیں، بکے یا نہ بکے، آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اس لیے کہ آپ نے سیل کو رکھا ہے، آپ کو اس میں انکم آ رہی ہے، آپ کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ عورتیں اپنے زیور کا زکوٰۃ نکالیں، جو آپ بالیاں پہن رہے ہیں، پگڑیاں پہن رہے ہیں اور گلے میں زیور ڈال رہے ہیں، اور جو آپ کا زیور بینک میں آپ رکھے ہیں، محفوظ کے لیے رکھے ہیں، قرض نہیں لیے ہیں، تو آپ اپنے اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالیں۔ بہت سے لوگ زیور گروی رکھ دیتے ہیں، جن کو قرض ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ بہت سے لوگ بینکوں میں قرضہ لے لیے ہیں، لون بن رہے ہیں، تو قرض میں آدمی ہے تو زکوٰۃ کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایسے موقع پر زکوٰۃ دے نہیں سکتا، وہ اپنا قرض ادا کرے۔
عورتیں جو شوق سے زیور لے رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، وہ عورتوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے مال کا زکات نکالیں۔ اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وَلَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ تمہارے زیور کی زکات نہیں نکالو گے، تمہارا ہاتھ کی جو بنگڑیاں ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہاتھ کی سونے کی بنگڑیوں کو آگ کے بنگڑیاں بنا کر ڈالے گا۔ آگ کے بنگڑیاں بنا کر تمہارے ہاتھوں میں اللہ ڈالے گا۔ اللہ کہے گا دیکھو تم اپنی بنگڑیوں کی زکات نہیں نکالی، اس لیے ہم نے تم کو آگ کے بنگڑیاں پہنائے، آگ کے کرن پہنائے ہیں، آگ کا ہار ڈالے ہیں۔ عورتیں چیخیں گی، چلائیں گی، ہائے ہائے ہم گلے میں گلا کٹ رہا ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے، کان جل رہا ہے، چیخ و پکار کریں گی۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے اپنی مال کی زکات نہیں نکالے، چیخو چلاؤ مرو، تم کو تو بتایا گیا تھا کہ تمہارے زیور کی زکات نکالو، تم شوق سے پہنتے تھے لیکن تم نے زکات نہیں نکالی۔ چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاتھ کٹ کر نیچے گرے گا، گلا کٹ کر نیچے گرے گا، کان کٹ کر ٹکڑے ہو کے گرے گا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تم کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا، تم کو تمہارے علماء نے بتایا ہے، زکات خوب ادا کرو، صدقہ ادا کرو۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، لوگ زکات دیں گے، لینے والا نہ ہوگا، لینے والے نہیں ہوں گے۔ خوب لوگ پکاریں گے زکات کے تعلق سے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ مسجد میں اعلان ہوگا، ایک صاحب زکات دینے کے لیے آئے ہیں مسجد کے پاس، ہے کوئی لینے والا؟ کہے گا نہیں، سب مالدار ہے، کوئی زکات لینے والا نہیں۔ اس کے بعد لوگ کیا کریں گے؟ مسجد کی سیڑھیوں کے پاس جس طرح آپ اپنے جوتے چپل اتار کے آ رہے ہیں، اس طرح لوگ اپنی زکات کے پیسے مسجد کی سیڑھیوں پہ ڈال کے چلے جائیں گے، کوئی چھینے والا نہیں ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں سب زکات دینے والے ہوں گے، کوئی فقیر نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدرسے والا نہیں ہوگا۔ پھر لوگ اس مسجد کی سیڑھیوں پر ڈال کے چلے جائیں گے ان کا مال، تو لوگ ایسے جائیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے نماز پڑھ کر، جیسے کہ چپل کو پہنتے ہوئے چپل ہٹاتے ہیں پیر سے، اس طرح پیروں سے مال کو رونتے ہوئے جائیں گے، پیروں سے مال کو کھندلتے ہوئے جائیں گے، رونتے ہوئے جائیں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ اب بہترین مواقع ہیں زکات کے ادا کرنے والے، لوگ لینے کے لیے تیار ہیں، لوگ لینے والے ہیں، تمہارے حق میں دعا کرنے والے ہیں۔ اب آئیے ہم بات کریں گے زکات کن کن کو دینا ہے۔ للفقراء، فقیروں کو دینا ہے۔ دیکھنا کہ اس کی حیثیت گری ہوئی ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اور دوسرا مسکین، للفقراء والمساکین، مسکین ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر دیا کرو زکات۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے، زکات ہم جو دیتے ہیں وہ ہمارا بڑا غلط ذہن ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زکات کا جو مئی نکلا ہے، زکات کا جو پیسہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اور کا ہے، وہ غریب کا ہے، مسکین کا ہے، یتیم کا ہے، محتاج کا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زکات کے پیسے میں جا کر کپڑے خریدتے ہیں، زکات کے پیسوں میں جا کر کپڑے خرید کر کپڑے بانٹتے ہیں، یہ غلط ہے، ادا نہیں ہوتی زکات۔ مثال کے طور پر آپ کے مجمع میں سے کسی کے پاس زکات نکلی، آج سب سے پہلے کیا کرنا، زکات کا پیسہ نکالنا، زکات کا پیسہ نکال کر کسی کو دے دینا، وہ اس کا مالک ہے، آپ زکات کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنے مال کے مالک ہیں، آپ کے مال میں سے نکلی ہوئی زکات آپ کی نہیں ہے، وہ غریب اس کا مالک ہے۔ پھر آپ کیسے اس کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ زکات ادا نہیں ہوگی۔ اب شان سے کپڑے لے رہے ہیں،
زکات کے ساڑیاں، زکات کے سرٹا، زکات کے کپڑے، کیا ہوگا مالداروں کو؟ کپڑے کون کھائے گا؟ کھانے کے لوگ تڑپ رہے ہیں، آپ تو کپڑے دیتے ہیں، مزدوری کون دے گا؟ آج کپڑوں سے زیادہ مزدوری ہے۔ ایک پینٹ شرٹ جبہ شرٹ 700-800 روپے، آپ کپڑا دے رہے 500 روپے کا، 250 کا شرٹ، 250 کی پینٹ، اب مزدوری کون دے گا؟ دوبارہ آپ غریب کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا۔ جتنے لوگ زکات کے کپڑے بانٹ رہے ہیں وہ لوگوں کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات کا حساب کرو، پیسہ نکال کر پیسہ تقسیم کرو، اپنے خاندان میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، سسرال والوں میں دیکھو، محلے والوں میں دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، اس کے بعد اپنے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو دیکھو، اس کے بعد گاؤں سے جو باہر آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو۔ اس طرح آپ جو زکات کا پیسہ دیتے ہیں کسی غریب کو، مسکین کو، 1000 روپے، 2500 روپے آپ کی زکات نکلی، تو آپ ہمارا ایشو یہ ہو گیا ہے کہ کسی ایک کو پوری زکات دے دیتے ہیں، نہیں، ادا ہو جاتی ہے۔ 2500 روپے آپ کی زکات نکلی ہے تو آپ 5 آدمیوں میں 500 تقسیم کرو، پیسہ دو، آپ راشن بھی نہیں دلانا، زکات کا راشن بھی نہیں دلانا۔ راشن تو اللہ رزق کا معاملہ اللہ لیا ہے، کھلائے گا اللہ تعالیٰ، رزق کسی نہ کسی آ جائے گا۔ آج انسان مشغول ہے پیسوں سے، پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھر کے اندر حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ایسے موقع پر آپ 2500 روپے نکلی ہے تو ایک آدمی کو چھپا کر زکات کے پیسے دیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا زکات کی رقم دیتے وقت زکات کے دینے والے کو احسان کی طرح مت دیکھو، عاجزی سے، انکساری سے دو، ایسا نہیں لو جی زکات لو جی، ایسا نہیں، جھک کر عاجزی سے ایک ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے، اس لیے کہ زکات کا جو پیسہ دے رہے ہو وہ پیسہ اس کا نہیں ہے، وہ غریب کا ہے۔ اب زکات لینے والا آیا ہے تو اس کو ادب سے، احترام سے دو، احسان نہ جتاؤ کہ آج میں تھوڑا دیا نہیں کیا، میں تھوڑا بانٹیا نہیں کیا، تو میں رکھے نہیں کیا، نہیں، احسان ہرگز نہ جتاؤ۔ بہت سے لوگ زکات نکالتے وقت یہ خامیاں کر دیں گے، کپڑے لیتے ہیں، راشن لے لیتے ہیں، اور زکات ان لوگوں کو، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے، کام کرنے والی کو کام کی مزدوری دو، پھر زکات کے پیسے بھی دو۔ ایسا نہیں کہ کام والی کو تمہیں مدد نہیں کرتے، مزدوری کو تمہیں زکات میں شامل کریں گے تو زکات ادا نہیں ہوتی۔ تمہارے کارخانے میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس کو مزدوری دو، اس کے ساتھ ساتھ اس کو زکات بھی دو، دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ انہیں کا ہے جو تمہارے فیکٹری میں کام کرنے والے، تمہارے گھر میں کام کرنے والے عورتیں، تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ، تمہارا ڈرائیور، تمہارا کنڈکٹر، تمہارا جھاڑو مارنے والا، تمہارے گھر میں جھوٹے دھونے والی، تمہارے باغوں میں پانی مارنے والا، ان کو بھی زکات بھی دو، مزدوری بھی دو۔ ایسا نہیں کہ مزدوری کو زکات میں دیا جائے، ایسا نہیں، زکات الگ چیز ہے، مزدوری الگ چیز ہے۔ پیسے کا مالک بنا، ہو سکتا ہے اس زکات کے پیسے سے، آئی پیسے سے وہ لوگ کپڑے سلا لیں گے، ہو سکتا ہے عید الفطر کا راشن لے لیں گے، ہو سکتا ہے رمضان کا راشن لے لیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیسوں سے شوگر کے گولیاں لے لیں گے، بی پی کے گولیاں لے لیں گے، ہو سکتا ہے وہ زکات کے پیسوں سے اپنے بچوں کے کپڑے سلائیں گے، جو بھی ضرورت ہے پوری کریں گے۔ زکات اسی کا نام ہے جو ضرورت کو پوری کیا جا سکتا ہے۔ ہم زکات ادا کر رہے ہیں، کنٹرول مال پر ایسا ہے ہمارا کہ ہم جو لیتے وہی لینا۔ مالداروں کے پاس گھروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، راشن پیکٹ، کٹ پیکٹ، ان مالداروں کو چاہیے کہ آپ اپنے مال میں، آپ کی زکات میں سے راشن نہ بانٹیں، زکات کے پیسے بانٹیں۔ راشن آپ کا صدقہ ہو سکتا ہے، راشن جو ہے آپ کا فطرہ ہو سکتا ہے، راشن آپ کا
دیا ہو سکتا ہے، یہ شکل اختیار کریں۔ پڑوس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میرے خاندان میں دیکھیں سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں جو لوگ غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو ایمان میں داخل کرنے پر بھی پیسہ زکوٰۃ کا خرچ کر سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ان کا دل جیتنے کے لیے، اسلام کے لیے، جنگ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، گھر ڈوب رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دل جیتنے کے لیے۔ پھر آئیے گا وفی الرقاب، وفی الرقاب کے معنی وہ لوگ جو لوگ جیل میں ہیں، قید ہیں، ان کے اوپر بھی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کتنے کے رشتہ دار جیل میں نہیں ہیں، سالوں سال سے جیل میں ہیں، ان کو ضمانت پر رہا کرنے والا کوئی نہیں، تو ایسے موقع پر ایسے گھروں کی نشاندہی کرو جو مسلمان جیلوں میں ہیں، ان کے گھروں کی لیسٹ لو، آپ لیسٹ لے کر ان کے گھر کو پہنچ جاؤ، ٹمکور کے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، پولیس جیل خانے چلے جاؤ، وہاں لیسٹ نکالو، ان کی لیسٹ لے، ان کے گھر کے ایڈریس لو، ان کے گھروں کو پہنچ جاؤ۔ پہنچنے والے پہنچ کر کام کر رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہم اور دنیا میں کھو گئے ہیں، پہنچنے والے پہنچ کر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایک پلان ہو کہ جیل خانے میں کتنے مسلمان ہیں، اور یہ فیملیز کی لسٹ نکالیں، ہر ڈسٹرکٹ والے، صرف تم کو کہیں نہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے آدمی اپنے اپنے جیل میں جتنے لوگ ہیں، تمکور کے آدمی دوسرے ڈسٹرکٹوں میں جیل میں ہیں، دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگ یہاں کی جیل میں ہیں، تو ہم لوگ کرنا یہ ہے کہ تمکور کی لسٹ کہاں کہاں کے لوگ ہیں پورا ڈاٹا مل جاتا ہے کہ تمکور کی کتنی فیملیز کے لوگ جیل میں ہیں، تو پھر پورا ڈاٹا ملنے کے بعد لسٹ تیار کرے مالدار لوگ کر کے، پھر ہم ان کے گھروں کو پہنچ کر پہلے یہ پوچھے آپ کو کیا چاہیے، راشن چاہیے تو راشن دلائیں گے، پیسہ چاہیے تو پیسہ دیں گے، اور آپ کے بیٹے کو، آپ کے یجمان کو، آپ جو بھی جیل میں ہیں ان کو ضمانت پر رہا کرنے لائق پیسہ دینے نہیں ہے، تو بولو ہمارا پیسہ لو، تو یہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے دیا جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کیا نظام بنایا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے فکر، ہم زکوٰۃ اسی کو دے رہے بار بار، اس کو ہر سال دیتے آ رہے ہیں، دو ان کو بھی، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس کے جورو بچے بھوکے مر رہے ہیں، کمانے والا جیل میں بیٹھا ہے، ایسا کو نشاندہی کرو اور پہنچ کر ان پر زکوٰۃ دو، اور پھر رقاب۔ اور دوسرا، کتنے لوگ پیشنٹس ہیں، بہت سے لوگ ڈیالائسس کرا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے مستقل بیمار چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ ایسوں کے پاس پہنچ جاؤ، ان کو بھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے بٹھاؤ، ان کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، اپنی فیکٹری میں بٹھاؤ، اپنے دکان میں بٹھاؤ، چندہ مانگنے والے آتے ہیں ان کو بھی عزت کے ساتھ بات کرو، ذلت سے بات نہ کرو، ان کو بٹھاؤ، دھوپ میں آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، بھیک مانگنے والے دور دور سے بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں، ان کو بٹھاؤ، بٹھا کر کہو لیو یہ پیسہ ہے، احسان نہ جتاؤ، نہ مدرسے والوں پر احسان جتاؤ، نہ کسی غریب پر احسان جتاؤ۔ ہمارا مال اکثر مدارس پر جائے، اس لیے کہ مدارس کے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ذریعہ صرف آپ کی زکوٰۃ۔ اور جو لوگ پریشان ہیں محلے کے اندر، معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا پریشان ہے، بہت سے لوگ قرضدار ہیں، 10,000 20,000 25,000 50، یہ موقع اچھا ہے، بہت سے لوگ سنگے کے پیسے لے کر پھنس گئے ہیں، بہت سی عورتیں سنگے کے پیسے لے کر پھنس گئے ہیں، کوئی 10,000 لے کر، کوئی 20,000 لے کر، کوئی 50,000 لے کر سنگے کے پیسے پھنس گئے ہیں۔ ایسے موقع پر مالدار کو چاہیے ہر وہ عورت کا نشاندہی کرے، اسے گھر کو جائے، جا کر اس کو پوچھے تو
संगे के पैसे कितने लेकर है, तो तेरा पर तेरा खर्च कितना है, तो फौरन आप क्या करो, उसके हाथ से कहो ये पैसा मैं दे रहा हूं, तो खर्च से अदा हो गया, तो खर्च से अदा होगा, उसका कर्ज अदा करो। आपका कोई दोस्त है मजबूर है, आप ज़कात निकाल रहे हैं, आपका कोई दोस्त है मजबूर है, परेशान है, तो दोस्त से कहो आप परेशान हो, हाँ क्यों परेशान हो, जरा खर्च होगा, खर्च होगा, कितना खर्च होगा, मेरे 10,000 का खर्च, ऐसा क्या, एक काम करो भाई मेरे पास 5,000 रुपए है, लो तुम्हारा खर्च होगा, जाओ। और ये ना कोई खर्च ही उसको दे दो, और वो हो सकता है खर्च अदा कर ले, हो सकता घर के जरूरत पूरी करे। पैसा देने से मसला हल होता है, अनाज देने से, अशिया देने से नहीं होता। हर एक आदमी है, हर आदमी के 5 दोस्त हैं, हर आदमी के 5 दोस्त हैं, ज्यादा है, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मालदार के भी दोस्त हैं, गरीब के भी दोस्त हैं। 5 दोस्तों में से कोई एक दोस्त पैसे वाला है, हो सकता है जरूर, पूरे गरीब तो नहीं होते। 5 दोस्तों में से मैं आपको बता रहा हूं, 5 दोस्तों में से कोई एक तो मालदार होगा, कोई मालदार में थोड़ा बहुत पैसे वाला होगा। तो 5 दोस्तों में से एक दोस्त सोचे मेरे 4 दोस्तों में से कौन परेशान है, तो सबसे पहले मैं अपना माल, अपना सदका उस दोस्त को दूं जो परेशान है। उसको मालूम होता है उठते बैठे चाय पीने बोले तो चाय के पैसे देने की ताकत नहीं, खाने बोले तो खाने के पैसे देने की ताकत नहीं, मजबूर है, चप्पल देखे तो परेशान, उसके कपड़े देखे तो परेशान। ऐसी हालत में समझ जाओ, फौरन उसको कुछ ना कहो, पैसा जेब से निकालो, चाय वाय पिलाओ, पिला कर ले भाई इसका खर्चा हो। खर्चा देते वक्त, सदका देते वक्त, ज़कात देते वक्त कभी भी दुआ का मुतालबा नहीं करना, दुआ का मुतालबा नहीं करना, खामोश हो जाओ, वो दुआ उसके अंतड़े दे, उसके दिल, उसके पेट के अंतड़े दुआ देंगे, उसके दुआ करो भी नहीं बोला, दे दो को फौरन दूसरी बात में आ जाओ। ज़कात आप किसी को सदका दे रहे हो, देने के बाद फौरन खैरत को उसको पैसे दे दो, वो बात कैसा दूसरे मैटर में आ जाओ। आप जो पैसा दिए हो उसका हिसाब ना देता, हर 5 आदमी तलाश करो, हर 5 आदमी एक आदमी को कौन परेशान है उसको ज़कात, पड़ोस के अंदर घर के अंदर कौन है उनको देखो। उसके बाद कुरान फरमाया वल गारिमीना, गारिमीन किसको कहते हैं, अल्लाह अकबर। अगर आपके पास कोई आदमी घोड़े पर बैठ कर आए, घोड़े पर बैठ कर आए और आपको पूछ रहा है ज़कात दो भाई, मुझे पैसा दो, आप कहेंगे घोड़े पर बैठ को आया, शर्म नहीं आती तुझे ज़कात देना, नहीं। घोड़े पर बैठकर भी कोई आया है तो अगर ज़कात पूछ रहा तो दो उसको, ज़कात के पैसे, ज़कात तो नहीं पूछा, मदद पूछ रहा है, तो आप उसको भी अपने ज़कात में से पैसा खर्च कर सकते हैं। हमारा मिजाज बना हुआ है, कौन तो भी बैंक को बनने वाले ही तो अल्लाह के नाम मैं खुद देख मैं सुना भी हूँ, देखा भी हूँ, क्या बात घटमुट है, घर में जाकर काम कर पेट आ गए तो पैसे मिलते ही, कहीं को भीख मंगले फिर रहे, ये जुमले अल्लाह को पसंद है, हरगिज़ ना करो। कोई आदमी हट्टा कट्टा आया, हाथ पाँव अच्छे ही, तुम्हारी दुकान के पास, तुम्हारे दलीज के पास आया, जो भी अल्लाह के नाम से दे डालो, कमेंट्स, उसके पास बहस ना करो। वो भी पेट भरा आपको खाना खा लो बोलता नहीं, नंगा आपको कपड़ा पूछता, भूखा आपको खाना पूछता, प्यासा आपको पानी पूछता। आज सबसे बड़ी गिरी हुई बात मानना, सबसे बड़ी गिरी हुई बात मानना। आज के दौर में कौन शर्म, किसे शर्म नहीं है। अगर कोई घोड़े पर बैठकर भी आए तो उसको दो ज़कात। बहुत से लोग सफर करके आते हैं, मिसाल के तौर पर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टुकपुर आ गया, उसके बाद उसके गांव को जाने पैसा नहीं है, टिकट का पैसा नहीं है, लेकिन हाथ में वॉच है, सूट पहन को है, जूते पहन को है, टाई डाल को है, पैसा नहीं है, कट पॉकेट होगी, पैसा गिर गया, एटीएम वर्क नहीं कर रहा, एटीएम है, एटीएम ब्लॉक हो गया, पैसा नहीं निकाल सक रहा, सर्वर स्लो है, मोबाइल में पैसा है लेकिन नेट डाउन है, प्रॉब्लम है। ऐसा आदमी तुम्हारे पास आकर के
کبھی یہ نہ کہو تو سوٹ پہ بوٹ میں ہے، تیرے پاس موبائل ہے، تیرے پاس اچھی واچ ہے، جا واچ بہتر کو جا موبائل بہتر کو جا تیرے جوتے نکال کے بہتر جا. نہیں، اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، وہ سوال کر رہا ہے، وہ جانے کے ٹکٹ کے پیسے پوچھ رہا ہے. کہاں جانا آپ کو؟ فلاں جگہ. چلو، ٹکٹ کے پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ٹکٹ کے پیسے، یہ پانی کا پیسہ، یہ ایک ٹائم کھانے کے پیسے. لو، بس میں اتر کر گھر کو جانے کتنا ہوتا ہے؟ آٹو کا خرچہ، یہ آٹو کے پیسے. لو، اتنا بھر کے دعا. مجبور نہیں ہونا انسان کو. انسان نہ مجبور ہو نہ آپ مجبور کرو کسی کو. کئی کو تو بچے اچھے ہی نہ گو بچے ٹکٹ کئی کو وقتا نہیں رہو جو بس میں تو زیادہ ٹرین میں تو کم نہ کو. تمہیں کون جو بولنے والے وہ؟ ایک دن وقت مجھے بھی آ جائے گا، میں آج بولوں تو مجھے بھی آ جائے گا. کہہ نہیں سکتے کسی کو ٹارگٹ نہ کرو. حساب والا بس کے حساب سے پوچھ رہا کتنا تھا خرچہ، انہیں جتنا پوچھتا خرچہ ہوتا خرچہ دو. یہاں تک خرچہ دو، فرماتے ہیں اس کے گھر کو پہنچنے تک کا خرچہ دو. پھر اس کے گھر کو پہنچنے کے درمیان دوپہر کا کھانے کا ٹائم آگا کی، شام کو کھانے کا ٹائم آگا کی، کھانے کے پیسے بھی دو. وہ پیسے کھانا کھانا کی انہیں بس کی ٹکٹ لینا، بس کی ٹکٹ لے کے تو بھوکا سفر کرنا، بے ہوش ہوگا تو گر گا. تو یہ سوچو ہر انسان، یہ فیلنگ لے کر آؤ، یہ دماغ میں لے کر آؤ چیز. کبھی کسی کو کچھ نہ کہو. آپ کی مسجدوں کے بعد آپ کے گھروں پر عورتیں آتی رہیں گی، آنے دو، دو آنکھ بند کر کے دو. ٹھیک ہے، برخے میں بار بار یہ چاہیے نہ کوئی ہمارے اکھا کا دھوکہ ہو. ضرورت نہیں. اللہ کو بولو جواب دے لیں گے، جواب دے لیں گے اللہ تعالیٰ. میں کہا نا ایک زمانہ آئے گا آپ پر لینے والے نہیں ہوں گے. مدارس والے آ رہے تو یہ مت کہو کہ یو پی والے، بہار والے، بنگال والے یہاں چھوڑنا نہیں ہے تو وہاں نہیں. سب ایک کشتی میں سوار ہیں، ایک ہی اسلام کے ہیں، ایک ہی اللہ کے ہیں، ایک ہی رسول اللہ کے. ہمارے دل میں کبھی یہ نہ لو انہیں یو پی والا، انہیں بہار والا، انہیں یہاں نہیں. کلمے والا، اللہ والا، ایک مصطفیٰ کا والا، ایک امت والا. نبی نے کبھی بانٹا نہیں ہے، نبی نے کبھی کسی کو تقسیم نہیں کیا ہے. اور ہم لوگ کے ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، پہلے اندر والے دیکھ لیں گے، چھوڑو جی گو والے